بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آگ نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، ان کا نور یعنی جس سے وہ دیکھتے تھے وہ چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، سبب وہ خود ہے۔ اب ان کی حالت کیسی ہے؟ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون تو وہ پلٹتے ہی نہیں۔ آپ تصور کریں ایک بندہ ایسی طرف چل رہا ہے جہاں آگے کھائی ہے، اس سے بچنے کے چند راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ دیکھ لے کہ آگے کھائی ہے، اندھے اپنے عارضی مفادات کے سوا انہیں کچھ، اپنی خواہشات کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتے، اندھے جا رہے۔ اچھا، جس انسان کو شک پڑے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں وہ پوچھے گا، گونگے پوچھتے ہی نہیں، ہدایت کی انہیں طلب ہی نہیں ہے، زبانیں گویا ان کی دین کے بارے میں جاننے سے وہ سوال ہی نہیں کرتے، گونگے ہیں۔ اور اگر کوئی دیکھ بھی لے کہ یہ کھائی میں گرنے جا رہے ہیں، کہ بھائی ادھر مت جاؤ، تب بھی نہیں رکیں گے کیونکہ بہرے۔ یعنی یہ منافق، یہ جو فراڈ پر چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے تیز ہیں، ان کی حالت ایسی ہے، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، رسول اللہ پکار رہے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہے، پیچھے رسول اللہ سے پوچھتے ہی نہیں ہدایت کی نیت سے، اور ان کی آنکھوں کا نور خدا نے چھین لیا ہے۔ ان کو دنیا کے مفاد تو دکھائی دیتے ہیں لیکن جس جہنم میں جا رہے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دے۔ فہم لا یرجعون، پس نتیجہ یہ ہے کہ یہ واپس آتے نہیں، جدھر ان کا منہ لگ گیا ہے خرابی کی طرف ادھر ہی یہ چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ جب یہ پلاننگز کرتے تھے ہم نے یہ اس طرح نقصان پہنچانا ہے، یہ خرابی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، رسول اللہ کو آگاہ کر دیا جاتا تھا کہ یہ منافق یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی، جب ان کا راز کھلتا تھا، جس نے بڑی چھپ کے پلاننگ کی ہو اس کا راز فاش ہو جائے تو اس کی حالت ذرا خراب ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب اس قسم کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس کی طرح ایسا ہے جیسے آسمان سے تیز بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو بہت شدید بارش ہو جائے تو سورج کی روشنی بھی کم پڑ جاتی، اندھیرا ہو جاتا، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج، بادلوں کی گرج، وبرق اور چمک بجلی کی۔ اب ایسی بارش میں اگر انسان چل رہا ہو اس کی حالت خراب ہوتی ہے، اگر زور سے بجلی کڑکتی ہے تب بھی ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ جب بہت تیز آواز آتی ہے انسان اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اب یہ کیفیت منافقوں کی اللہ بیان کر رہا ہے کہ گویا کوئی شخص ایسی تیز بارش میں چلا جا رہا ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے ڈر کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں پر احاطہ کیا ہوا، یعنی گویا یہ جو
بارش ہے اور بجلیاں ہیں اور بادلوں کی گرج ہے، یہ اللہ کا احاطہ ہے. جتنے بھی کانوں میں انگلیاں دے لیں اللہ کے گھیراؤ سے بچ نہیں سکتے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، نزدیک ہے کہ یہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو چوندیا دے، اندھے ہو جائے. یعنی جو یہ ظاہر بھی دیکھتے ہیں وہ بھی نہ دیکھ سکتے، وہ بھی یہ بجلی لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جیسے ہی بجلی کچھ تھوڑا سا ماحول روشن کرتی ہے چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر اندھیرا ہو جاتا ہے پھر رک جاتے ہیں. یعنی یہ ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہے، ڈر اور خوف کی حالت میں تھوڑا چلتے ہیں پھر رک جاتے ہیں. ان کو راستہ سجھائی نہیں دیتا، ان کی حالت خراب ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتیں چھین لیتا. یعنی یہ جو ان کو آنکھیں دی ہوئی ہیں، کان دیے ہوئے ہیں ظاہری، یہ بھی چھین لیتا. لیکن اس نے مہلت دی ہوئی ہے، اگر چاہتا تو اس مہلت کو بھی تمام کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی نافرمانیاں کروں پھر بھی دنیا میرے پاس ڈھیر لگ گئے اور میرا تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو میرے اندر کیا ہے، سارے میرے باہر کو دیکھ کے بڑے اچھے مجھے سمجھ رہے ہیں تو میں تو بڑا فٹ جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو، اللہ چاہے تو یہ بھی چھین لے تم سے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نے ہر ایک انسان کو ایک وقت تک مہلت دی اور پھر وہ پکڑ کرے گا اور حساب کتاب کرے گا. صدق اللہ العلی العظیم.